کیا وجہ ہے کہ نوجوانوں میں آپ کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے؟ ان کے دل میں ایک جذباتی کشش ہوتی ہے۔ آمدہ الیکشن میں آپ کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوتا نظر آ رہا ہے یا مسلم لیگ نواز؟ مجھے ڈر الحمدللہ اس بار کسی سے نہیں، اس بار انشاءاللہ الیکشن کھاوڑا سے مسلم کانفرنس ہی جیتے گی۔ کہیں میچ فکس تو نہیں تھا؟ ثاقب مجید انشاءاللہ۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے اس بیانیے سے متفق ہیں؟ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اور آج جب نواز لیگ کے وہ وزیر اعظم ہیں، آج دیکھ لیں وہ جس محل میں رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہارٹ ٹاک کے ساتھ چودھری ابتسام روشن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی حلقہ کھاوڑا و صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ضلع مظفر آباد راجہ ثاقب مجید صاحب۔ آپ نے 1992 سے یعنی ضمانت طالب علمی سے ہی سیاست کا آغاز کیا اور ایم ایس ایف کے مرکزی رہنما رہے۔ آپ نے 2011 کے انتخابات میں اپنے انتخابی حلقے سے مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور بھاری مینڈیٹ بھی حاصل کیا۔ آپ مرکزی چیئرمین مسلم کانفرنس یوتھ ونگ بھی رہ چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ ابتسام۔ ثاقب مجید صاحب، نہ آپ وزیر رہے اور نہ ہی سرمایہ دار، آخر کیا وجہ ہے کہ نوجوانوں میں آپ کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ اخلاق، کہ جب میں نے انتخابی سیاست سے پہلے اس طرح آپ نے بات کی کہ ضمانت طالب علمی سے سیاست کے ساتھ میں منسلک رہا، تو میں ابتدا سے ہی عام آدمی کی آواز بنا، غریب مزدور کی آواز بنا، اور لوگوں کی خدمت کے لیے الیکشن لڑا یا الیکشن لڑے بغیر بھی میں نے لوگوں کی خدمت کو ترجیح دی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ عام آدمی کو، نوجوانوں کو یہ بات ان کے دل کو لگی، کیونکہ نوجوان جب 18 سے 35 سال تک کے نوجوان جو ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایک جذباتی کشش ہوتی ہے، اور وہ جھوٹ فراڈ سے بالا تر عمر ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ شاید اپنے ذاتی مقاصد یا ذاتی مفادات کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کی خدمت کو ترجیح دیتے ہیں، عام آدمی کی رسپیکٹ کو ترجیح دیتے ہیں، عام آدمی کی عزت نفس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ نوجوانوں کے اندر میری مقبولیت ایک سب سے پہلے اللہ کا کرم تھا، اور اس کے بعد غریب مزدور کی آواز میرے دل میں تھی، تو اس بنیاد پہ نوجوانوں نے مجھے پسند کیا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ سیاسی میدان میں آنے کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے یا عوامی مسائل کا حل؟ یعنی کون سے محرکات آپ کو سیاسی میدان میں لے آئے؟ الحمدللہ سیاسی میدان میں آنے کا مقصد بھی غریب مزدور اور عام آدمی کی آواز بننا تھا، ریاست کی آواز بننا تھا، ریاست کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار اور ریاست کے اندر اپنے آپ کو خدمت کے طور پہ پیش کرنا تھا۔ یہ وجہ تھی سیاسی عمل میں حصہ لینے کی۔ عوام آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے کہ آپ اپنے حلقے سے مسلم کانفرنس، ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کے ٹکٹ کے علاوہ کسی اور ٹکٹ پر الیکشن لڑتے اور پہلی بار ہی ممبر اسمبلی بن جاتے۔ جی یہ تو لوگوں کے خیال ہو سکتے ہیں، لیکن جو بندہ اگر سیاسی عمل میں اپنے آپ کو نمائندہ کہلاتا ہے تو اس کا کام ہے کہ لوگوں کو درست گائیڈ لائن مہیا کرنا۔ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو وہ راستہ دکھائے جو ان کے مستقبل کے لیے، جو حال کے لیے، جو ماضی میں بھی اچھا رہا ہو، مستقبل میں بھی اچھا رہے اور حال میں بھی اچھا ہو۔ تو وہ راستہ صرف مسلم کانفرنس ہی تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگ بلا شبہ دیکھتے ہیں، مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ مفادات کو اگر ترجیح دینے کی بات کوئی تقویت ملتی تو لوگ آج ہندوستان کی بہت کوشش ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کو سہولتیں دیں، کشمیریوں کو سہولتیں دیں، لیکن لوگوں کے اندر سے پاکستان کی محبت کو وہ کمزور نہیں کر سکتے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس نے مسلم کانفرنس کے ساتھ ہمیں آج تک رکھا ہوا ہے، اور اسی جذبے کی بنیاد پہ میں مسلم کانفرنس کے ساتھ منسلک ہوں۔ مسلم کانفرنس ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ جس نے ریاست کے لوگوں کے لیے منزل کا تعین کیا، اور اسی منزل کے تعین کی بنیاد پہ آج ریاست میں مسلم
مسلم کانفرنس بھی ہے، آج پیپلز پارٹی بھی ہے، آج نواز لیگ بھی ہے، یا نئی جماعت کوئی بنتی ہے، تو یہ بیس اس کا مہیا کرنے والی ریاستی جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا تعلق ریاستی جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ساتھ ہے، اسی سے مجھے بھی عزت ملی ہے، اور اسی سے اگر کوئی پیپلز پارٹی میں بڑا رہنما کہلاتا ہے یا نواز لیگ میں بڑا رہنما کہلاتا ہے تو اسی مسلم کانفرنس سے انہوں نے عزت پائی ہے۔ آپ کے مد مقابل پارٹی صدارت بھی ہے اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرے مد مقابل پارٹی صدر ہے، وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، تو وہ اپنے ذہن میں ممکن ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ حلقے سے الیکشن بھی نہیں جیت پائیں گے، بلکہ ہم انشاءاللہ مسلم کانفرنس حلقہ کھاوڑا سے الیکشن جیتے گی۔ آمدہ الیکشن میں ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ کے دیکھیں، ابھی تو چونکہ الیکشن شیڈول باقی ہیں، تو اتحاد جب الیکشن ہوتے ہیں تو اتحاد بھی بنتے ہیں، تو انشاءاللہ مسلم کانفرنس سب سے پہلے اپنی قوت پہ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اور بھرپور قوت سے الیکشن میں حصہ لے گی۔ تو جب اتحادوں کی بات ہوئی یا الیکشن شیڈول آئے تو پارٹی قیادت نے اگر ضروری سمجھا جہاں پہ جس پارٹی سے اتحاد ہوا تو انشاءاللہ وہ ہوگا۔ تو باقی ہم اتحاد کی بنیاد پہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، انشاءاللہ اپنی مسلم کانفرنس کی بنیاد پہ، مسلم کانفرنس کی نظریاتی اساس کی بنیاد پہ پوری قوت سے انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ آمدہ الیکشن میں آپ کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوتا نظر آ رہا ہے یا مسلم لیگ نواز سے؟ جی، الیکشن میں مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہوگا، باقی جس کسی نے بھی الیکشن لڑا ان سے بھی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ۔ زیادہ جس سے آپ کو ڈر ہے کہ یہ ہمارے؟ مجھے ڈر الحمدللہ اس بار کسی سے نہیں، اس بار انشاءاللہ الیکشن کھاوڑا سے مسلم کانفرنس ہی جیتے گی۔ ثاقب مجید صاحب نے مضبوط اپوزیشن نہیں کی، کہیں میچ فکس تو نہیں تھا؟ انہیں الحمدللہ مضبوط اپوزیشن ماضی میں بھی کی اور موجودہ دور میں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، جہاں بھی کسی عام آدمی کی بات ہوئی ہے ثاقب مجید ان میں کھڑا آپ کو نظر آیا ہوگا، وہ چاہے 619 پولیس کانسٹیبل ہوں، چاہے کوئی جریدہ ملازمین، غیر جریدہ یا کسی بھی شعبہ سے منسلک اپوزیشن نے ان کی آواز میں آواز ملائی، چاہے وکلاء کی بات ہو، صحافیوں کی بات ہو، کسی مکتبہ فکر کی جہاں بھی کوئی بات ہوئی ہوگی تو ثاقب مجید انشاءاللہ ایز اے مسلم کانفرنس کارکن اس میں بھرپور شریک بھی رہا ہوں اور بھرپور اپوزیشن رول بھی ادا کیا۔ حال ہی میں آپ نے مظفر آباد میں ہماری ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ایک نوجوان کا جو مرڈر والا حادثہ ہوا تھا، تو پورے 24 گھنٹے تک وزیر اعظم کے گھر کے سامنے ثاقب مجیدی کھڑا نظر آیا ہے، اور آپ نے میڈیا کے علاوہ دیگر غیر ملکی میڈیا نے بھی وہ کلپس دکھائے اور ابھی تک ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو ثاقب مجید نے انشاءاللہ ماضی میں بھی حال میں بھی مضبوط اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے، تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کو مضبوط حکومت کا رول بھی نظر آئے گا۔ صحیح۔ مسلم کانفرنس اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کرپشن ہوئی، وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے اس بیانیے سے متفق ہیں؟ وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب یہ اگر کہتے ہیں تو یہ ان کی سوچ ہے۔ کرپشن تو آج نظر آ رہی ہے، زبان زد عام ہے۔ مسلم کانفرنس نے ماضی میں جو حکومتیں کی ہیں ان میں فاروق حیدر صاحب خود بھرپور طریقے سے شامل رہے ہیں۔ جو حکومت بھی مسلم کانفرنس نے کی ہے اس سے فاروق حیدر صاحب باہر نہیں تھے، اور تب فاروق حیدر صاحب کے پاس کیا تھا؟ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اور آج جب نواز لیگ کے وزیر اعظم ہیں، آج دیکھ لیں وہ جس محل میں رہتے ہیں، تو اگر مسلم کانفرنس کے دور میں کرپشن ہوتی تو یہ محل فاروق حیدر صاحب کے پاس مسلم کانفرنس کے دور میں بھی ہوتا جو آج نواز لیگ کے دور میں ہے۔ تو آپ کو کرپشن اگر ماضی میں ہوتی تو ان کے پاس نظر آتی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے فاروق حیدر صاحب نے، تو ماضی میں کرپشن نہیں ہوئی ہے تو فاروق حیدر صاحب کرائے کے مکان میں رہتے تھے، تو جب ہوئی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ کس پوزیشن میں ہے۔ تو اس پہ اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کے 4 ستون مانا جاتا تھا، آپ کو، مرتضیٰ گیلانی صاحب کو، دیوان چغتائی صاحب کو اور میر عتیق صاحب کو۔ 3 ستون تو تحریک انصاف میں پرواز کر گئے، کیا ایک ستون پہ یہ بلڈنگ کھڑی رہ پائے گی؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی نئے ستون مسلم کانفرنس کے جو ماضی میں مسلم کانفرنس میں تھے، ابھی 3-4 ستون اگلے دنوں میں آپ مظفر آباد میں
یہ ستون آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے. جب یہ نئے پرانے مایا ناز قسم کے ستون ایک بار پھر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے تو ان ستونوں کی آپ کو وہ حیثیت وہ اہمیت نظر نہیں آئے گی جب یہ پارٹی ایک بار پھر پوری قوت سے اقتدار میں انشاءاللہ جائے گی آمدہ الیکشن میں, اور بھرپور قوت سے مظفر آباد میں بھی مسلم کانفرنس کی نمائندگی ہوگی. یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں آزاد کشمیر کی سیاست میں مسلم کانفرنس ہلچل مچائے گی اور وہ نظر آئے گی انشاءاللہ. گزشتہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے نام پہ کوٹلی میں جلسہ کیا اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے یہاں کیا مظفر آباد میں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے؟ دیکھیں, یوم یکجہتی 5 فروری کشمیریوں سے یکجہتی کا دن ہے. یہاں پہ تحریک آزادی پہ بات ہونی چاہیے, ہندوستان کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنا چاہیے, اور کشمیری جو کئی دہائیوں سے جو ہندوستان کی 8-10 لاکھ فوج سے جنگ لڑ رہے ہیں تحریک آزادی کی, کشمیر کی آزادی کی, اس پہ بات ہونی چاہیے تھی. لیکن انتہائی افسوس ہوا کہ ہمیں جو امید تھی کہ ہمارا وکیل پاکستان ایک یوم یکجہتی کے دن پہ پوری قوم ایک آواز ہو کے بات کرے گی, چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں, مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ, پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتی. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ یکجہتی کے بجائے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ذاتی لڑائی کا رونا آ کے آزاد کشمیر میں رویا. پی ڈی ایم نے مظفر آباد میں عمران خان صاحب, ان کی جماعت تحریک انصاف کو آ کے گالیاں دیں, اور وزیر اعظم عمران خان نے وہاں کوٹلی میں جا کے آخر میں انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ انہوں نے ذاتی اختلافات کی باتیں کی بجائے یہ یکجہتی کی بات کرتے. دوسری جو بڑی غلطی دونوں نے یہ کی کہ انہوں نے یہاں لگانی چاہیے تھی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کی تصاویر, کشمیر کے شہداء کی تصاویر, لیکن انہوں نے جو کچھ نے میاں صاحب کی تصویریں, مریم کی تصویریں, اور ادھر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے لیڈروں کی تصویریں آزاد کشمیر بھر میں لگائی گئیں. کسی ایک بڑے سے لے کے چھوٹے کسی کارکن تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ آج ہم یکجہتی کشمیر کے نام پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. آج ہمیں کشمیر کے شہداء کی بات کرنی چاہیے. آج ہمیں کشمیری لیڈروں حریت کانفرنس کے رہنماؤں کی تصاویر, آج ہمیں ان کے ہورڈنگ بورڈ لگانے چاہیے. لیکن انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک یہاں پہ لڑائی کا جو وفاق میں ان کی حکومت کے لیے لڑائی ہے, وہی حکومتی لڑائی ہے آ کے آزاد کشمیر کے اندر مظفر آباد میں اور کوٹلی میں انہوں نے آ کے لڑی. اس پہ ہمیں افسوس ہے. یہ کشمیریوں سے یکجہتی نہیں بلکہ کشمیریوں کے زخموں پہ نمک کا کام کرنے والی بات ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ ممکن ہے پاکستانی سیاستدانوں کو ہوش آئے تو وہ یہ کوشش کریں کہ یہاں اپنی ذاتی لڑائی کا رونا یہاں نہ روئیں بلکہ اس کو ادھر ہی رکھیں. یہاں پہ کشمیریوں سے اگر یکجہتی کرنی ہے تو وہ کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کریں, چونکہ آج الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. آج دنیا بھر میں ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگلے چند لمحوں میں ہر جگہ پہ ہمیں دیکھا جائے گا. تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو کشمیر کی تحریک کو جس سے فائدہ ہو, تحریک آزادی کو جس سے فائدہ ہو, جس میں کشمیری قوم کو یہ احساس ہو کہ آج مملکت پاکستان کے اندر کشمیریوں کی ترجمانی کی گئی ہے, نہ کہ آپ اپنی ذاتی لڑائی آ کے یہاں لڑیں. ثاقب مجید صاحب, ایک سوال پوچھوں گا لیکن ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ نے آنسر دینا ہے. حلقہ 5 کھاوڑا جو ہے اس میں زیادہ ترقیاتی کام کس دور اقتدار میں ہو, پیپلز پارٹی کے یا مسلم لیگ نون کے ان دور؟ جی ہمیشہ مسلم کانفرنس کے دور میں ترقیاتی کام ہوئے, نہ پیپلز پارٹی کے نہ نواز لیگ کے دور میں, مسلم کانفرنس کے دور. چلیں صحیح. ایک پیغام ایک حلقے کی نوجوانوں اور عوام کے لیے اس پلیٹ فارم سے اپنا شیئر کر دیں. میرا پیغام یہی ہے کہ حلقہ کھاوڑا کے لوگ ماضی میں لوگوں کو دیکھ چکے, چہرے بدل کے, جماعتیں بدل کے آتے رہے, لیکن لوگوں کی خدمت خلق اور عام آدمی کی عزت نفس کی بحالی کے لیے کچھ نہ کر سکے. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ متحد
اور منظم کردار ادا کریں. یہ وقت ہے کہ وہ نوجوان آگے بڑھ کر عام آدمی کی خدمت اور ریاست کی عزت نفس کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو انشاءاللہ کامیابی حلقہ کھاوڑا کے اندر مزدور کی ہوگی, غریب کی ہوگی, عام آدمی کی ہوگی اور نوجوانوں کی ہوگی. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لوگوں کی خدمت خلق کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگین تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان چودھری ابتسام روشن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.